حافظ بھی ہیں اور عالم دین ہیں، جامعہ اسلامیہ کے متخرج ہیں ماشاءاللہ۔ چھوٹی عمر ہے لیکن بلاغ کی صلاحیت اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، علمی اعتبار سے بھی، قلمی اعتبار سے بھی اور تقریری اعتبار سے بھی اللہ نے آپ کو بڑی گوناگوں صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اب میں مزید کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ حافظ سلیمان محمدی مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں، اپنا موضوع عصر حاضر میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں، اس موضوع کی وضاحت کریں۔ تفضل الشیخ سلیمان مدنی حفظہ اللہ۔ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آئے، اور جو دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ نزدیک آ جائے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها۔ اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اس مبارک مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر بجا لاتا ہوں، جس کی توفیق سے آج اللہ تعالیٰ کے اس مبارک گھر میں ہم دین کی باتیں سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس مجلس کو ہم اور آپ کی نجات اور اصلاح کا ذریعہ بنائے، اور روز قیامت میزان حسنات میں شمار فرمائے، جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور خواتین اسلام، آپ آج کے اس دینی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ چنندہ ہیں، آپ منتخب بندے ہیں کہ آپ علم دین کی مجلس میں شریک ہونے کا آپ کو شرف نصیب ہوا۔ یقیناً علم دین کی یہ مجلسیں بڑی مبارک مجلسیں ہوا کرتی ہیں، جن کی فضیلتیں، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اللہ رب العالمین کی نظر میں دنیا کی دولت، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی مصروفیات سے کہیں زیادہ
اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ مجلس محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اور یہ مجلس ہم اور آپ کے دین و عقیدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے، اور ہم اور آپ کے لیے اجر و ثواب کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث بتا کر اپنی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ والی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تاما حج له۔ صحیح حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سننے کے لیے، خیر حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لاتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے مسلمان کو اللہ تعالیٰ مکمل ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ اس طرح کے علمی محفلوں میں شرکت کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق کی بات ہوتی ہے، ورنہ دنیا میں مسلمان بہت ہیں، اس طرح کے علمی مجلسوں میں شرکت کر کے ایک حج کا ثواب حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ خوش ہو جائیں گے آپ، خواتین خوش ہو جائے اگر آپ اخلاص و للہیت کے ساتھ اس طرح کے علمی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ کتاب اللہ، سنت رسول کی باتیں سن کے جب یہاں سے آپ جا رہے ہوتے ہیں، ایک مکمل حج کا ثواب لے کر آپ جاتے ہیں۔ اسی لیے اس طرح کے علمی محفلوں کو غنیمت جانے، اس طرح کے علمی مجلسوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے اور اجر و ثواب کے مستحق بننے کی کوشش کرے۔ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام حضرات اور خواتین اسلام کو اس طرح کے علم دین کی مجلسوں میں شریک ہونے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، جس موضوع سے متعلق مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ آپ نے سنا، عصر حاضر میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ محترم حضرات، عصر حاضر کا مطلب موجودہ دور، جس دور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس کو عصر حاضر کہا جاتا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ انسانیت کا ایک سب سے بہترین دور کہا جا سکتا ہے، جس دور میں ہم اور آپ کے لیے دین و ایمان کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ اولاد کی تربیت ہم اور آپ کے لیے اس دور میں ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ یقین مانیں جس دور سے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے ایک سب سے بدترین دور ہے، اور ان تمام اعتبار سے اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے اندر گراوٹ آ چکی ہے۔ اور یقین مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امت مسلمہ کے حق میں یہ پیشن گوئی فرمائی تھی۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما من عام الا والذی بعده شر منه حتى تلقوا۔ لوگوں جو بھی سال آئے گا وہ پچھلے سال کے مقابلے میں خطرناک ہوگا، جو بھی سال گزرے گا اس کے مقابلے